السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہم تھرڈ ایکسرسائز کمپریہنشن آف پیسیج میں کرنے جا رہے ہیں. دا سلطان سینٹ ایجنٹس ٹو آل پارٹس آف دا ایسٹ ٹو بائی ریئر مینuscripts اینڈ براٹ دیم بیک ٹو کارڈووا. سلطان نے بھیجے ایجنٹس اپنے کرندے یا اپنے باشندے ٹو آل پارٹس آف دا ایسٹ مشرق کے تمام حصوں میں. ٹو بائی تاکہ وہ خریدیں ریئر مینuscripts بہت کم ملنے والی مینuscripts یا ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں. اینڈ براٹ دیم اور انہیں لے آیا بیک ٹو کارڈووا میں واپس. ہز مین ور کانسٹینٹلی سرچنگ دا بک سیلرز شاپس. یہاں بک سیلرز جو ہے وہ جمع لکھ کے اس کے بعد اوپر اپوسٹرف لگایا گیا ہے. یہ اس کے ملکیت والا یعنی کہ پوزیسو پروناؤن ہونے کو شو کرتا ہے. تو ہز مین اس کے آدمی وہ کانسٹینٹلی لگاتار تھے سرچنگ ڈھونڈ رہے دا بک سیلرز شاپس کتابیں بیچنے والوں کی دکانوں کو. ایٹ کیرو میں ڈماسکس میں اینڈ بغداد اور بغداد میں. فار ریئر والیومس فار ہز لائبریری نایاب چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے اس کی لائبریری میں رکھنے کے لیے. اس کے بندے جو بھیجے ہوئے تھے یا اس کے کرندے جو بھیجے ہوئے تھے وہ نایاب چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے یا نایاب چیزوں کے حصول کے لیے مختلف کتابیں بیچنے والوں کی دکانوں کو ڈھونڈ رہے تھے بغداد میں، ڈماسکس میں اور کیرو میں، تاکہ ان نایاب کتابوں کو ان نایاب میگزینز کو لا کے سلطان کی لائبریری میں رکھ سکیں. وین دا بک واز ناٹ ٹو بی باٹ وین جب دا بک واز ناٹ کتاب نہ تھی ٹو بی باٹ لانے کے لیے خریدی جانے کے لیے ایٹ اینی پرائز کسی بھی قیمت پر. ہی وڈ ہیو اٹ کاپیڈ وہ اس کی کاپی کر لیتا یا وہ اس کی نقل کر لیتا. اینڈ سم ٹائمز اور بعض اوقات ایون ہیئر آف اے بک بعض اوقات ایسی کتابوں کے بارے میں بھی سنا وچ واز اونلی جو صرف اور صرف تھی ان دا آتھرز برین لکھنے والے یا لکھاری کے ذہن میں. بعض اوقات کچھ ایسی کتابوں کے بارے میں بھی سننے میں آتا ہے جو صرف اور صرف لکھاری کے ذہن میں موجود تھیں، یعنی کہ ان کی کوئی ہارڈ کاپی موجود نہیں تھی، وہ لکھی ہوئی صورت میں نہ تھی. ہی سینٹ ہم اے ہینڈسم پریزنٹ وہ انہیں بہت اچھے اور مہنگے تحائف بھیجتا. اینڈ بیگڈ ہم اور اس کی منت سماجت کرتا ٹو سینڈ دا فرسٹ کاپی کہ وہ پہلی نقل بھیجے ٹو کارڈووا کہ اس کی وہ منت سماجت کرتا کہ وہ اس کتاب کی پہلی نقل جب بھی اسے لکھے تو پہلی نقل کارڈووا کی طرف بھیجے. بائی سچ مینز ایسے طریقوں سے ہی گیدرڈ نو فیور دین 400,000 بکس اس نے کم از کم 400,000 یعنی کہ تقریباً 40 لاکھ کتابیں اس طرح سے اکٹھی کیں. اینڈ دس اور اس پر ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں وین پرنٹنگ واز ان نون جب کہ پرنٹنگ کا یعنی کہ مشین کے ذریعے سے کتاب لکھنے کا چھاپنے کا کوئی کانسیپٹ موجود نہ تھا. اینڈ ایوری کاپی اور ہر نقل ہیڈ ٹو بی پینفلی کاپیڈ اور ہر نقل کو بہت دردناک انداز میں یا بہت مشقت کے بعد لکھا جاتا تھا. ان دا فائن کلیئر ہینڈ آف دا پروفیشنل کاپیسٹ ایک بہت ہی نفیس قسم کے پروفیشنل پیشہ ورانہ کاپیسٹ لکھنے والے یا نقل نگار کے ہاتھوں سے اسے لکھواتا. تو سلطان کے بارے میں اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ سلطان نے اپنے کرندوں کو مختلف شہروں میں بھیجا ہوا تھا ان چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے جو بہت کم ملتی تھیں، اور ان چیزوں کو ڈھونڈ کے ان کتابوں کو ڈھونڈ کے ان نسخوں کو ڈھونڈ کے سلطان کی لائبریری کے لیے جمع کیا جاتا. اب سلطان اتنی محنت کر رہا تھا یہاں تک کہ جو چیز ایک ہی کاپی میں ہوتی یا پھر ایک بھی کاپی جس کی نہ ہوتی اور وہ کتاب صرف اور صرف رائٹر کے یا کسی لکھنے والے کے ذہن میں موجود ہوتی تو اس شخص کو وہ مہنگے مہنگے تحائف بھیجتا، تحفے بھیجتا اور اس سے گزارش کرتا کہ وہ سب سے پہلی کاپی جو اس کی تیار کرے، سب سے پہلی جو کتاب لکھے اس کو وہ سلطان کی طرف بھیجے.
تو فرسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس وائی ڈڈ سلطان سینڈ ہیز ایجنٹس ٹو آل پارٹس آف دا ایسٹ، مشرق کے تمام حصوں میں سلطان نے اپنے بندوں کو کیوں بھیجا ہوا تھا؟ تو فرسٹ لائن میں ہم نے اس کا جواب پڑھ لیا ہے کہ اس نے کتاب کے نسخوں کو، کتابوں کو جمع کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ ویئر اینڈ وائی دے سرچ دا بک سیلرز شاپس، 3 شہروں کے نام ہمیں دوسری لائن میں بتائے گئے ہیں پیچھے، انہی 3 شہروں کے نام اب ہم یہاں ہم لکھیں گے۔ تھرڈ کویشچن ہے وٹ وڈ ہی ڈو وین اینی بک واز ناٹ ٹو بی باٹ ایٹ اینی پرائز، کہ وہ کیا کرتا تھا جب کسی قیمت پر کتاب نہ خریدی جا سکتی تھی؟ تو پھر وہ اس کی ایک ہی کاپی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا، یہ چیز بھی ہم نے پڑھ لی ہے پیچھے۔ کویشچن 5 ہے ہاؤ مینی بکس ہیڈ ہی گیدرڈ، اس نے کتنی کتابیں اکٹھی کر لی تھیں؟ تقریباً 400,000 بکس اس نے کم از کم اکٹھی کی تھیں۔ وائی واز اٹ ڈیفیکلٹ ٹو کلیکٹ سو مینی بکس ان دوز ڈیز، ان دنوں میں اتنی زیادہ کتابیں اکٹھی کرنا کیوں اتنا مشکل تھا؟ کیونکہ اس وقت کوئی پرنٹنگ پریس موجود نہیں تھا، کوئی ٹائپ رائٹرز موجود نہیں تھے، کمپیوٹر پرنٹرز موجود نہیں تھے، اس لیے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں اکٹھی کرنا بہت مشکل تھا۔